فیضان جمادی الاولی و جمادی الاخری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان جمادی الاولی و جمادی الاخری۔ یہ رسالہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب اسلامی مہینوں کے فضائل سے جمادی الاولی اور جمادی الاخری کے مہینوں کی مناسبت سے تیار کیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ فیضان جمادی الاولی و جمادی الاخری پڑھ یا سن لے، اسے اسلامی مہینوں کا ادب نصیب کر اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمادی الاولی و جمادی الاخری نام رکھنے کی وجہ۔ اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاولی اور چھٹا جمادی الاخری ہے۔ اسلامی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند سے ہے اور گردش چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بدلتا رہتا ہے۔ ایک موسم کسی مہینے میں آتا ہے تو اگلے چند سالوں میں وہ موسم کسی اور مہینے میں آ جاتا ہے، اسی لیے موسم کو اسلامی مہینوں کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے اس وقت اس 5ویں اور چھٹے مہینے میں اتنی سردی پڑتی تھی کہ پانی جم جایا کرتا تھا، اور جمادی کا معنی ہے جم جانا۔ اسی مناسبت سے 5ویں مہینے کو جمادی الاولی اور چھٹے مہینے کو جمادی الاخری کہا جانے لگا۔ درست نام اور صحیح تلفظ۔ مشہور نحوی امام فرح کہتے ہیں، کل الشہور مذکرۃ الا جمادیین، یعنی تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں سوائے 2 جمادی مہینوں، یعنی جمادی الاولی اور جمادی الاخری یا آخرہ کے، ان دونوں کے نام مؤنث ہے۔ جب لفظ جمادی مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی ذکر کی جائے گی، اس لیے جمادی الاول اور جمادی الاخر نہ کہا جائے کیونکہ اول اور آخر مذکر ہے، بلکہ جمادی الاولی اور جمادی الاخری کہنا چاہیے۔ ایسے ہی چھٹے مہینے کو جمادی الثانی بھی نہ کہا جائے کیونکہ ثانی وہاں آتا ہے جہاں اس کے بعد ثالث یعنی تیسرا بھی ہو، جبکہ یہاں تیسرا نہیں۔ لغت کے اعتبار سے ان دونوں مہینوں کے درست نام اور صحیح تلفظ یہ ہے، جمادی الاولی، جمادی الاخری اور جمادی الاخرہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے پورا سال ہی فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ہر نیک عمل پر فضل و کرم کی چھما چھم بارش برساتا ہے۔ بالخصوص کچھ مہینوں کے مخصوص ایام اور ان کی راتوں میں اس کے دریائے رحمت کی روانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی رحمت کو پانے اور شوق عبادت بڑھانے کے لیے ان میں مخصوص عبادات اور اوراد و وظائف پر اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ جمادی الاولی کے مہینے میں بھی شوق عبادت بڑھانے اور خوب اجر و ثواب کمانے کے لیے بزرگان دین کے معمولات اور ان سے منقول عبادات اور کچھ اوراد و وظائف یہاں نقل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مکرم میں اپنی رضا و خوشنودی کے لیے خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پہلی رات کے نوافل جواہر خمسہ میں ہے کہ جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند فیض ملت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ پاک بے شمار نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ جواہر خمسہ میں ہے پہلی رات 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ مزمل پڑھے۔ جو اس مہینے کی پہلی رات اور پہلے دن 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ پاک 90 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور 90,000 سال کی برائیاں اس کی نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو بعد نماز مغرب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز بہت افضل ہے اور اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بے شمار عبادات کا ثواب پاک پروردگار کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ تیسری رات کے نوافل جواہر خمسہ میں ہے تیسری رات کو 20 رکعت 10 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے۔ نماز کے بعد صبح تک یہ تسبیح پڑھتا رہے، یا عظیم تعظمت بعظمتک والعظمت فی عظمتک یا عظیم۔ ترجمہ، اے عظمت والے تو اپنی بڑائی کے سبب عظمت والا ہے، اور اے عظمت والے حقیقی بڑائی تیری ہی بڑائی ہے۔ 27ویں رات کے نوافل جواہر خمسہ میں ہے اس ماہ کی 27 تاریخ کو 8 رکعتیں 2 سلام سے پڑھیے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ ایک بار پڑھیے، پھر یہ تسبیح پڑھیے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ترجمہ، پاک ہے، بے عیب ہے، فرشتوں اور روح کا رب۔ جمادی الاولیٰ کے روزے حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کی دوسری 12ویں اور 21ویں کو روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ جمادی الاخری کیسے گزارے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تمام اسلامی مہینوں کی طرح جمادی الاخری بھی بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عبادت بہت افضل ہے۔ یہ مہینہ استقبال ماہ رجب ہے، گویا اس کی عبادت کا مقصد ماہ رجب کی حرمت ہے۔ اس ماہ مبارک کے متعلق بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے مخصوص عبادات و نوافل منقول ہیں، جنہیں اپنا کر اللہ پاک کی رضا و خوشنودی اور اس مہینے کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جمادی الاخری کے روزے جمادی الاخری میں روزہ رکھنے سے متعلق حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کی پہلی 15ویں اور آخری تاریخ کو روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ پہلی رات کے نوافل جواہر خمسہ میں ہے جمادی الاخری کی پہلی رات 2 رکعت نماز پڑھے اور سلام کے بعد خوب استغفار کرے۔ سال بھر تنگدستی سے حفاظت جو شخص 12 رکعتیں 6 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قریش لإیلاف قریش پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ کریم اسے تنگ دستی اور مفلسی سے
1 سال تک محفوظ رکھے گا۔ فیض ملت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے منقول ہے کہ اس مہینے میں جو شخص 4 رکعتیں نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 13 مرتبہ پڑھے تو اللہ کریم اس کے بے شمار گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں داخل فرماتا ہے۔ حرمت و عظمت کی بشارت۔ فیض ملت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہ جمادی الاخری کی 21ویں رات سے آخری تاریخ تک ہر رات بعد نماز عشاء 20 رکعت نماز 10 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف ایک بار پڑھے، اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کی کو حرمت و عظمت بخشتا ہے۔ جواہر خمسہ میں ہے 21ویں رات سے آخری تاریخ تک کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ہر رات 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آخری عشرے کے اعمال۔ کئی صحابہ علیہم رضوان اس مہینے کے آخری عشرے میں استقبال رجب المرجب کے لیے روزے رکھا کرتے تھے۔ فیض ملت حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمادی الاخری کی آخری تاریخ کو روزہ رکھنا رجب شریف کے استقبال کے لیے مستحسن ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وفات 597 ہجری فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ رجب شریف کی آمد سے پہلے استقبال رجب کے لیے خود کو گناہوں سے پاک صاف کرے، اپنی ہر خطا اپنے ہر گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے اور توبہ کے ذریعے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمادی الاولی اور اخری کی متفرق عبادات۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے ہر ماہ اجر و ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ جمادی الاولی اور جمادی الاخری میں ان نیکیوں کا بھی اہتمام کیجیے اور اللہ پاک کی خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل کیجیے۔ روزے کے لیے مہینے کے افضل ایام۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہر مہینے کے افضل دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں، مہینے کا پہلا، درمیانی اور آخری دن اور درمیان میں ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ یہ فضیلت والے ایام ہیں۔ ان میں روزے رکھنا اور بکثرت خیرات کرنا مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے اس کا اجر دگنا یعنی ڈبل ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم ہر مہینے 3 روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے رکھو۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 7 روز تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مہمان رہا۔ میں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں یا آپ کے روزے کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا، میں ہر مہینے کے آغاز میں 3 روزے رکھتا ہوں اور اگر کوئی عارضہ پیش آ جاتا تو مہینے کے آخر میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں۔ مہینے بھر کا ثواب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ایام 20 میں روزہ رکھنے سے مہینے بھر کا ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں، پہلی، دوسری، تیسری یا 13، 14، 15 یا 27، 28، 29 ان میں سے جس میں روزہ رکھے سب کا ثواب برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایام 20 کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا کرتے اور فرمایا کرتے، یہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہینے کے ایام بیز میں روزے رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور بزرگان دین نے ہر مہینے روزوں کے لیے افضل ایام بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں میں بھی روزے رکھیں تاکہ خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں۔ مومن کا موسم بہار شروع میں بتایا گیا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو اس دوران 5ویں اور 6 قمری مہینے میں بہت زیادہ سردی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے 5ویں کا نام جمادی الاولیٰ اور 6 مہینے کا نام جمادی الاخری رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے یہاں سردیوں میں کی جانے والی نیکیوں کے حوالے سے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے چند اقوال اور ان کے واقعات نقل کیے جا رہے ہیں۔ روزہ رکھیے اور قیام کیجیے، سردی ہو یا گرمی، ہر موسم عبادت کا موسم ہے، لیکن سردیوں میں کم وقت میں زیادہ ثواب کمانا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی اور موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرما مومن کے لیے بہار کا موسم ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو مومن ان میں روزہ رکھتا ہے اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام کرتا یعنی نفل پڑھتا ہے۔ سردی بندہ مومن کے لیے بہار کا موسم اس لیے ہے کہ وہ اس موسم میں فرمانبرداریوں کے باغات میں چرتا ہے اور عبادتوں کے میدان میں ٹہلتا ہے۔ نیز سردی میں آسانی سے ادا ہو جانے والے نیک اعمال کی کیاریوں میں دل و جان کو تازہ کرتا ہے، جیسے موسم بہار میں چراگاہ میں جانور چرتے ہیں اور خوب تندرست اور فربا ہو جاتے ہیں، یوں ہی موسم سرما میں اللہ پاک نے اپنی عبادتوں کی جو آسانیاں عطا فرمائی ہیں ان کی برکت سے بندہ مومن کا دین و ایمان بھی فربا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو بندہ مومن بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھائے بغیر ہی دن میں روزہ رکھ سکتا ہے کہ دن چھوٹا اور سرد ہوتا ہے، لہذا روزے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی غنیمت، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے۔ اس کی شرح میں ہے، سردی کے روزوں کو ٹھنڈی غنیمت فرمانے کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایسا مال غنیمت ہے جو کسی لڑائی، تھکاوٹ یا مشقت کے بغیر ہی ہاتھ آ جاتا ہے، اس لیے مجاہد اس غنیمت کو آسانی سے سمیٹ لیتا ہے۔ عبادات میں اضافے کا موسم، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے اور اسے عبادت میں اضافے کا موسم قرار دیتے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موسم سرما کی آمد پر فرماتے، سردی کو خوش آمدید، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اس فرمان کی شرح میں ہے، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، لہذا یہ ممکن ہوتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں آرام کر لیا جائے اور پھر ایک حصہ اللہ پاک کی عبادت میں گزارا جائے۔ یوں بندہ مومن نماز پڑھ لیتا ہے، قرآن پاک کا مخصوص حصہ تلاوت کر لیتا ہے اور جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق نیند بھی مل جاتی ہے۔ اس طرح سردیوں کی راتوں میں مسلمان اپنا دینی فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے اور اس کے جسم کو راحت بھی مل جاتی ہے۔ سردیوں میں عبادت کے متعلق بزرگان دین کے اقوال، اللہ پاک کے نیک بندے سردیوں کے ایام میں عبادت کو محبوب جانتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات لمبی ہے، اسے نیند سے چھوٹا نہ کرو، اور دن پاکیزہ ہے، اسے گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردی بندہ مومن کا کتنا اچھا زمانہ ہے،
رات لمبی ہوتی ہے، بندہ رات میں نماز کے لیے قیام کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ جب سردی کا موسم آتا تو حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے قرآن والو، تمہارے قرآن پڑھنے کے لیے رات لمبی ہو گئی ہے، لہذا قیام میں خوب تلاوت کرو، اور تمہارے روزے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا ہے، لہذا روزے رکھو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سردی کی وجہ سے عبادات میں سستی مت کیجیے، بلکہ سردی کی مشقت پر صبر کر کے افضل الاعمال احمدها، یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، پر عمل کیجیے، اور ان بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کو یاد کیجیے جو سخت سردیوں میں ساری رات اللہ کریم کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ نیند کو دور کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو فرماتے ہیں۔ چنانچہ سردیوں میں بزرگان دین کی عبادات کی حکایات۔ نمبر 1، حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت صفوان بن سلیم زہری رحمت اللہ علیہ سردیوں میں چھت پر اور گرمیوں میں گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور صبح تک سردی و گرمی کی وجہ سے بیدار رہتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ پاک، یہ صفوان کی طرف سے کوشش ہے اور تو زیادہ جانتا ہے۔ نمبر 2، حضرت صفوان اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سردی کی راتوں میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے تاکہ سردی سے نیند بھاگتی رہے۔ کچھ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کو عبادت میں نیند آنے لگتی تو پانی میں غوطہ لگا لیتے اور فرماتے، یہ پانی دوزخیوں کے پیپ کے پانی سے ہلکا ہے۔ فکر آخرت کا ایک انداز۔ نمبر 3، حضرت زبید یامی رحمت اللہ علیہ ایک رات تہجد کے لیے اٹھے، وضو کے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو پانی بہت ٹھنڈا تھا اور سردی کی شدت سے جمنے کے قریب تھا۔ ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کو جہنم کی زمہریر یاد آ گئی۔ زمہریر شدید قسم کی ٹھنڈک ہے جو کفار کو عذاب دینے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اپنی ٹھنڈک سے یوں جلاتی ہے جیسے آگ اپنی گرمی سے جلاتی ہے۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی اور صبح تک آپ نے لوٹے سے ہاتھ نہ نکالا۔ صبح آپ کی کنیز آئی تو آپ اسی کیفیت میں تھے۔ کنیز بولی، جناب والا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے معمول کے مطابق گزشتہ رات نماز تہجد بھی نہیں پڑھی اور یہاں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت زبید یامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، ہوا یہ کہ میں نے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو پانی کی ٹھنڈک سے تکلیف ہوئی، پھر مجھے زمہریر یاد آ گئی۔ خدا کی قسم، تمہارے یہاں آنے تک بھی مجھے اس پانی کی ٹھنڈک محسوس نہ ہوئی۔ نمبر 4، حضرت داؤد بن رشید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کسی سرد رات میں نماز کی خاطر وضو کرنے اٹھا، پانی بہت ٹھنڈا محسوس ہوا، وہ رونے لگا۔ اتنے میں ایک پکار سنائی دی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ہم نے لوگوں کو سلا دیا اور تمہیں اٹھایا، تم یوں رونا رو رہے ہو؟ نمبر 5، حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سرد رات محراب میں تھا، سردی نے بہت پریشان کر دیا، میں نے سردی کے مارے ایک ہاتھ چھپا لیا اور دوسرا ہاتھ پھیلا رہا، اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سلیمان، ایک ہاتھ میں ہم نے رکھ دیا جو رکھنا تھا، اگر دوسرا ہاتھ بھی ہوتا تو اس میں بھی ضرور رکھتے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے خود سے عہد کر لیا کہ گرمی ہو یا سردی ہمیشہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ہی دعا کروں گا، جن کے لیے سردی گرمی برابر تھی۔ بعض بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے لیے سردی اور گرمی برابر ہوتی تھی، جیسا کہ محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک ان سے گرمی اور سردی دور فرما دے۔
چنانچہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ سردی میں موسم گرما کے یعنی باریک کپڑے زیبتن فرماتے ہیں، اور گرمی میں سرما کے یعنی موٹے کپڑے کو نوازتے ہیں۔ ایک تابعی بزرگ رحمت اللہ علیہ کو سردی میں پانی سے طہارت حاصل کرنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، چنانچہ ان کی دعا مقبول ہوئی، اور سردی کے موسم میں ان کے پاس پانی آتا تو گرم ہونے کے سبب اس میں بھاپ ہوتی۔ حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ نے سفر حج کے دوران ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ سخت سردی میں بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پسینے میں شرابور ہیں۔ حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ کو حیرت ہوئی، آپ نے بزرگ سے حال پوچھا، انہوں نے فرمایا گرمی اور سردی تو اللہ پاک کی دو مخلوقات ہیں، اللہ پاک حکم فرمائے کہ سردی گرمی مجھ پر چھا جائیں تو مجھے سردی اور گرمی لگ کے رہیں، اور اگر وہ رب کریم حکم فرمائے تو سردی و گرمی میرے قریب بھی نہ آئے۔ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا، میں 30 سال سے اس جنگل میں ہوں، اللہ پاک مجھے سردی میں اپنی محبت کی گرمائش عطا فرماتا ہے اور گرمی میں اپنی محبت کی ٹھنڈک بخشتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سردی کے موسم میں بہت سے لوگ اپنی غربت کی وجہ سے گھر والوں اور بال بچوں کے لیے سردی سے بچاؤ کے گرم لباس وغیرہ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسے میں اگر ہم ان کی مدد کر دیں تو اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے۔ لطائف المعارف میں ہے کہ سردی کے موسم میں غریبوں پر سردی دور کرنے والی چیزیں ایثار کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ ایک قمیص کے بدلے جنت میں داخلہ۔ حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے آ کر کہا، مجھے حضرت صفوان بن سلیم زہری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤ، میں نے انہیں جنت میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ اس نے بتایا کہ کسی ایک کو قمیص پہنانے کے سبب۔ حضرت صفوان بن سلیم زہری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے اس قمیص کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سخت سردی کی رات میں مسجد سے نکلا تو ایک برہنہ بے لباس شخص پر نظر پڑی، میں نے اپنی قمیص اتار کر اسے پہنا دی۔ نیک وزیر، ایک نیک وزیر کو بتایا گیا کہ ایک عورت کے 4 یتیم بچے ننگے بھوکے ہیں۔ وزیر نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور ان کی ضرورت کے کپڑے اور کھانا وغیرہ انہیں پہنچاؤ۔ پھر وزیر نے اپنا گرم لباس اتار دیا اور قسم کھائی کہ بخدا میں جب تک لباس نہ پہنوں گا اور نہ ہی کوئی گرمائش لوں گا جب تک یہ آدمی مجھے واپس آ کر بتا نہ دے کہ ان یتیموں کو لباس پہنا دیے ہے اور ان کا پیٹ بھر دیا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا اور جب واپس آ کر بتایا کہ یتیموں نے کپڑے پہن لیے ہیں اور کھانے سے سیر ہو گئے ہیں، تب نیک وزیر نے اپنا گرم لباس دوبارہ پہن لیا۔ نیک وزیر اس وقت سردی سے کانپ رہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی غریبوں یتیموں کی ضروریات کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمادی الاولیٰ جمادی الاخری میں موسم جیسا بھی ہو خوب خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔